قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن مجید نے فرمایا، اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت عطا ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فرصت پا کر بیٹھے ہی تھے کہ اسی وقت موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آدمی کی صورت میں مہمان بن کر رات کے وقت حضرت ادریس کے دروازے پر پہنچا۔ وہ روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا دوبارہ جنت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، بس عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کے ریگستان میں جا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے گندم کے ایک کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو اس کھیت سے گندم کی چند بالیں لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجب بات ہے کہ تو نے گزشتہ رات حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر ملک میں کھانا حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، دوسرے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اسی طرح 3 دن تک دونوں بات چیت میں لگے رہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے ظاہر تو کرو، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بھائی سب مخلوق کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھائی بندی کا رشتہ قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ بھائی بندی اس وقت کروں گا جب تو مجھے جان کنی کا مزہ چکھا دے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ ہو اور اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ موت کے فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر موت کے فرشتے کو گلے لگا لیا۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے بھائی، موت کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، اس جیسی کہ کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، قسم اللہ تعالیٰ کی، میں نے تیرے ساتھ جو احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خدا کا ڈر زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی خواہش ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور زیادہ عبادت کروں۔ پھر وہ ان کو جنت کے دروازے پر لے گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کے مناظر دیکھے۔ پھر کہنے لگے، میرا پیاس سے برا حال ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا پکا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا
اور اپنی جوتی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا۔ جنت سے باہر نکلے اور پھر اپنی جوتی کو لے کر جنت میں چلے گئے اور درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد موت کے فرشتے نے آواز دی، اے بھائی تاخیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب میں تو جان کنی کا مزہ چکھ چکا۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے عزرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو جنت میں جا بسے۔ ان کے تمام بیٹے دن رات جدائی کے غم میں مبتلا تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی طرح کی ایک شکل بنا دیتا ہوں، تم ان کو دن رات دیکھو اور پوجا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد جاتا رہے گا، تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ہو بہو ان کی شکل جیسی تھی اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بت پرستی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل میں ان کا کوئی دخل نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ تو آج جو ہے ہم نے مکمل کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے باب کو، اور جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگلا جو باب ہے اس میں ہم بات کریں گے، تذکرہ کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا، قصص الانبیاء میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔